کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ دونوں کے بیچ میں اکثر جھگڑا رہا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ اکثر راستوں پہ نکلتے ہیں، سفر کرنے کے لیے نکلے ہو یا کوئی چیز لینے کے لیے نکلے ہو تو آپ دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ شوہر جس دن گھر ہو اس دن بیوی کا موڈ خراب ہو، یا کبھی ایسا ہوا کہ شوہر کا موڈ خراب ہو؟ کیا آپ دونوں کے بیچ میں تلخ کلامی ہوتی ہے؟ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں؟ کیا آپ دونوں تلخ کلامی کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ دونوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ اگر ہاں تو اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں ہے۔ ناظرین، زندگی جو ہے نا وہ نام ہے ملنا، مل کے بچھڑ جانے کا۔ جس طرح درختوں پر پتے اگتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ کب درختوں سے بچھڑ گئے اور اس کے بعد ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کا رشتہ انتہائی پاک صاف رشتہ ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، اگر ہم اس پر بات کریں گے تو یہ لمبی سی لمبی ویڈیو ہوتی جائے گی اور ہم مختصر سی بات کریں گے۔ بیوی کی اگر بات کریں تو کامن یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو شوہر سے اکثر شکایتیں رہتی ہیں۔ اب وہ شکایتیں کون سی رہتی ہیں؟ کہ وہ گھر دیر سے آتا ہے، ہمیں وقت نہیں دیتا، ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں دلاتا، یا ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہ ہمیں وہاں نہیں لے جاتا، کہیں اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھلاتا، کہیں سیر و سفر پر نہیں لے کر جاتا۔ اور شوہر کی شکایت بس یہی ہوتی ہے کہ میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جب گھر آتا ہوں تو اس کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے، میں جب اس سے بات کرتا ہوں تو وہ تلخ کلامی میں جواب دیتی ہے، مجھ سے پانی نہیں پوچھتی، مجھ سے ناشتہ نہیں پوچھتی، میری کسی چیز کو سنبھال کر نہیں رکھتی، میری قدر نہیں کرتی۔ اس طرح پوری باتیں دونوں کی ایک دوسرے کے لیے شکایتوں کے پیپر ڈائری بھری ہوئی ہوتی ہے۔ برعکس کچھ اور ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ برعکس بالکل الٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بیوی یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں دیتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، صبح کا وقت ہے اور آپ کا میاں کام پر جا رہا ہے، تو کیا وہ آپ کو آپ کے بستر سے اٹھاتا ہے کہ اٹھ کر مجھے ناشتہ کرواؤ؟ یا پھر صبح صبح اٹھ کر اپنے حساب سے تیار ہو کر نکل جاتا ہے؟ جس دن وہ گھر ہوتا ہے تو کیا وہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے کہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا دو، پانی دو، یہ کرو وہ کرو، ادھر آؤ ادھر جاؤ؟ تو آپ کی شکایتیں بنتی ہیں۔ اگر نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا، چپ چاپ چلا جاتا ہے اور چپ چاپ رہتا ہے اور اپنے کام میں کام رکھتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ جو شکایتوں کے انبار ہیں وہ کیوں ہیں؟ وقت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے وہ جہاں پر کام کرتا ہو اس کے پاس وہاں وقت نہ ہو، دیر سے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں سے چھٹی نہ ملی ہو، یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس کو کام کرنا پڑ گیا ہو، کچھ چیزیں پوری نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو، اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، اس کو سیلری نہ ملی ہو، اس کو ایڈوانس نہ ملا ہو، اس نے کسی سے قرض اٹھانے کی کوشش کی ہو لیکن وہ اس کو نہ ملا ہو۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف میاں ہوتا ہے
وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو فائنڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا سربراہ ہوتا ہے، اس نے گھر کو چلانا ہوتا ہے، وہ اس گھر کو چلانے کے جتن کرتا ہے، وہ کس طرح کرتا ہے، اس کے کیسے حالات ہیں، اس نے کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، لیکن آپ نے جیسے ہی وہ گھر آتا ہے آپ نے بغیر پانی پوچھے اس کے اوپر سوالوں کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے، شکایتوں کے اوپر شکایتیں کرنا شروع کر دیں، تو ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہے اور بولنا شروع کرتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، جب وہ صفائیاں دیتا ہے تو آپ لوگ اسے اگنور کرتے ہو، دراصل آپ اسے اگنور نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ سے چھپ رہے ہوتے ہو، یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس کی حقائق تک نہیں پہنچتے اور صرف آپ اپنے سوال کھڑے کر دیتے ہو، اسی لیے آپ دونوں کے بیچ میں اکثر تلخ کلامی رہتی ہے، اسی لیے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہو، اور اسی طرح بیوی بھی ہے، شوہر کو شکایتیں رہتی ہیں اس سے، پانی نہیں پوچھتی، ناشتہ نہیں کراتی، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہو، رات کو کھانا ملتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہے وہ کر رہی ہے۔ اب فیکٹر کہاں ہے، مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ دونوں صرف اس بات پر بیٹھے ہوئے ہو کہ اب لڑائی ہوگی، اب جھگڑا ہوگا، اب مرد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، عورت کہتی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب آپ دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ایک ساتھ رکھا ہے، تو کسی اچھے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ اپنی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، تو یقین جانیں آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر ایک بولتا ہے تو دوسرے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، دوسرا بولتا ہے تو پہلے والے کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے، یہ جو جذبہ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، ایک پل کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ویسی نہیں رہتی جیسے آپ لوگ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ فزیکلی چیزیں آپ سب بھول جائیں گے، آپ کو لفظوں کے تیر یاد رہیں گے، اور اگلی بار جب بھی آپ لوگوں کے بیچ میں تو میں ہوگی، اور یہی تیر آپ لوگوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئے انداز کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔